15 محرم الحرام اور صرف 5 منٹ کا مدرسہ بات کریں گے فہم قرآن پر۔ خشوع والے کون ہیں؟ خشوع والے، خشیت جن پر طاری ہو جائے وہ کون ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 45 میں یہ بات بتائی گئی کہ خشوع یعنی دھیان اور عاجزی سے نماز پڑھنے والوں پر نماز بھاری نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص خشوع سے نماز پڑھے گا اس کے لیے نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے نماز پڑھنا آسان ہو جائے تو نماز میں خشوع پیدا کرے۔ اگر خشوع نصیب ہو گیا تو پھر اس کے لیے نماز چھوڑنا دشوار ہو جائے گا۔ اچھا، خشوع حاصل کیسے ہوگا؟ خشوع ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جنہیں اس بات کا یقین ہو کہ ان کو موت کے بعد واپس اٹھنا ہے اور میدان قیامت میں حاضر ہونا ہے، بارگاہ خداوندی میں پیشی ہونی اور پروردگار کی طرف لوٹنا ہے۔ ظاہر ہے جس کو ان باتوں کا یقین ہوتا ہے وہ نماز کا اہتمام کرتا ہے، وقت پہ پڑھے گا، اچھی طرح پڑھے گا، خشوع کی کیفیت بھی حاصل ہوگی، رکوع سجدہ بھی ٹھیک کرے گا، اس کی تلاوت بھی صحیح ہوگی، آخرت کی پیشی اور وہاں کے عذاب و ثواب کی فکر ہو تو دین کے بڑے بڑے کام کیے جا سکتے ہیں۔ دنیا کی ہر ایک لمحے میں اللہ کی رضا کو تلاش کیا جا سکتا ہے، اور اگر یہ چیزوں کی فکر نہیں ہوگی تو 2 رکعت نماز پڑھنا بھی بھاری ہو جاتا ہے۔ تو خضوع و خشوع سے نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر اس بات کا دھیان پیدا کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری دینی ہے اور وہاں اعمال کی پیشی ہوگی۔ اگر تمام اعمال میں نماز اچھی نکل آئی تو باقی تمام اعمال بھی اچھے نکلیں گے، اور نماز بری نکلی تو باقی تمام اعمال بھی برے نکلیں گے۔ تو 13 باتیں جو نماز کے ارکان ہیں، اگر اس پر ایک نماز سے دوسرے نماز تک کا وقت ان 13 باتوں پر آ گیا تو نماز قائم ہو گئی۔ اور یہ کب آئے گا؟ جب نماز کو سیکھ کر پڑھا جائے گا۔ اور نماز کیسے سیکھی جائے گی؟ اس کے لیے سلیسی اکیڈمی کا حلقہ جوائن کرنا ہوگا، اور اس کا نام ہے صلاۃ حیاتی۔ اور حلقہ جوائن کرنے کے لیے بہت آسان ہے کہ آپ نے صرف ایک نمبر ڈائل کرنا ہے 03331308 اور پھر داخلہ لے لینا ہے۔ اور نماز میں اعضاء قابو میں رکھے جائیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو تو نماز کی حالت میں بلا ضرورت کنکریوں پر ہاتھ نہ پھیرے، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا نماز کی حالت میں داڑھی پر ہاتھ پھیرا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو بدن کے تمام اعضاء میں سکون ہوتا۔ یعنی خشوع سے نماز پڑھنے کی ایک تدبیر یہ بھی معلوم ہوئی کہ پوری نماز میں اس طرح کوشش کریں کہ زیادہ ہلیں جھولیں نہیں، ایسے نماز پڑھیں کہ بالکل ساکت۔ صحابہ جب نماز پڑھتے تو ایسے ہو جاتے ٹن من درخت کی طرح کہ ان پر پرندے آ کر بیٹھ جایا کرے۔ جو ہاتھ ہمارے ہاتھ میں ہے اگر وہ ہم لیں گے تو اچھا اللہ تعالیٰ ہمیں قابو دیں گے۔ دل کے خیالات کو اگر ہم قابو میں کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری حرکات پر بھی قابو پا لیں گے۔ جس نے حرکات پر قابو پا لیا اس نے دل کے خیالات پر بھی قابو پا لیا، اللہ تعالیٰ اس کو دل کے خیالات پر بھی قابو دے دیں گے۔ تو آسان سا حل ہے کہ کسی دوست کو کہہ دیں کہ میری نماز دیکھا کرو۔ جو قریب بیٹھی ہو نا، کوئی خاتون امی بیٹھی ہوں، ابو بیٹھے ہوں، تو ان سے کہہ دیں کہ میری نماز دیکھا کریں۔ آپ جب نماز دیکھا کریں، جب کوئی دیکھ رہا ہوگا نماز تو پھر کیا ہوگا؟ ہاتھ اٹھانا بھی مشکل ہو جائے گا، ہاتھ ہلانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ تو تھوڑے دن یہ ایک پابندی کر لیں، انشاءاللہ پھر خضوع و خشوع والی نماز بھی مل جائے گی۔ اور سجدے میں دعا مانگے، نماز اچھی بنانی ہو تو رکوع کے بعد جب ہم کھڑے ہوتے ہیں قومے میں دعا مانگیں، سجدے میں دعا مانگیں، سجدے سے اٹھیں، نوافل کے سجدے سے اٹھیں تو جلسے میں دعا مانگیں، اچھی طرح خوب سمجھ کر ادا کریں نماز کو۔ دعائیں یاد کر لیں کہ اے اللہ میرے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما، اگلے پچھلے گناہ سب کے سامنے کیے، سب سے چھپ کر کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ گناہوں کی معافی کی بہت ہی جامع یہ دعا ہے، اور دعا ہمیں سجدے کے درمیان بھی مانگنی چاہیے۔ نصیحت یہ ہے کہ نماز کے دوران جو وساوس آ جاتے ہیں وہ کیسے دور ہوں گے، کہ اگر دوران نماز وساوس آتے ہیں ان سے دور کرنے کا کچھ سبب اختیار کرنے ہوں گے۔ پاکی کا پورا خیال رکھنا ہوگا۔ وضو مخلوق سے کٹا ہوا ہوگا تو نماز کے وساوس دور ہو جائیں گے، یعنی مخلوق سے کٹ کر خالق سے جڑ کر وضو کیا جائے۔ وضو کے درمیان کوئی دنیا کی بات نہ کی جائے۔ وضو کی 17 دعائیں ہیں، تمام دعاؤں کو پڑھتے ہوئے، دعائیں مانگتے ہوئے وضو کیا جائے۔ جماعت کے وقت سے کچھ دیر پہلے نماز کا وقت ہوتے ہی اپنی جائے نمازوں پر مسجد البیت میں بیٹھ کر تھوڑا سا مراقبہ کر لیا جائے۔ نماز سے پہلے ذکر تلاوت کا اہتمام کر لیا جائے۔ وقت ہو تو تحت الوضو پڑھ لیا جائے۔ عورتیں فرض نماز کی ادائیگی کے سے کچھ دیر پہلے ہی مصلی پر بیٹھ جائیں۔ نماز میں دھیان جمانے کے لیے کچھ دیر اللہ کا ذکر کریں، حلقہ لگا لیں، مراقبے کا
1.5 منٹ کا ہلکا مراقبہ کر لیں. 1.5 منٹ کا مراقبہ بہت ہے نماز سے پہلے. 1.5 منٹ کا 90 سیکنڈ کا مراقبہ، تاکہ نماز خضوع و خشوع والی ہو جائے. اور انشاءاللہ اگر ان باتوں پر عمل کیا جائے گا تو نماز میں وساوس آنا بند ہو جائیں گے. خضوع و خشوع کے لیے کیا چیز ضروری ہے، نماز میں ہلنے جلنے سے کیسے بچیں، نماز میں وساوس کیسے دور ہوں گے، وہ کون سی دعا ہے جو ہمیں سجدے میں مانگنی چاہیے، یہ آج کے سوال ہیں. اللہ تعالی ہمیں اچھی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.